السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام معزز علماء کرام اور عزت کے لائق میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، الحمدللہ ہم آج اللہ کے فضل سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کے لیے جمع ہوئے ہیں اور حضرت آقا کی شان اور عظمت اور ان کا مقام بیان کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے، جس انداز میں ہم اللہ کے حضور کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، دنیا میں کوئی شخص اس طرح کی اتباع اور پیروی نہیں کرتا۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے حضرت آقا کی شان کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت آقا کی بات کو بھی مانتے ہیں۔ ہم نے حضرت آقا کی شان کا بھی پرچار کیا ہے، وہاں پر ہم نے حضرت آقا کی بات کا بھی پرچار کیا ہے۔ جہاں پر ہم نے حضرت کی عزت کا، احترام کا اعلان کیا ہے، وہاں پر ہم نے حضرت آقا کی سنت کا، حدیث کا، ان کے انداز کا، ان کی للگار کا، ان کی یلغار کا بھی پرچار کیا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہم ماحول دیکھ کے نہیں بدلتے، محفل دیکھ کے بات کو نہیں بدلتے، بڑوں کو دیکھ کر بات کو نہیں بدلتے، سینے پہ تمے لگے ہوئے دیکھ کر بات کو نہیں بدلتے۔ ہماری بات وہی ہے، ہماری للکار اور یلغار، ہماری بات وہی ہے جو تنہائی میں حضرت آقا علیہ السلام کی شان میں بیان کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا شیوا ہے، کچھ لوگوں کا طریقہ ہے۔ یہاں پر بات اور کی کسی بڑی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ کو دیکھ کر ڈر کی وجہ سے بات کو بدل گئی۔ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے، نہ تھا، نہ رہے گا۔ ہم اللہ کے فضل سے رات کی تاریکی ہو، رات کا اندھیرا ہو، صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، مسجد ہو، بازار ہو، گلی ہو، محلہ ہو، کچہری ہو، ہمارا وہی طریقہ، وہی انداز، وہی بات ہے جو ہم نے بات مسجد میں کھڑے ہو کر کہی کہ حضور کی عظمت کا مقابلہ دنیا میں کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ رب نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ۔ قرآن مجید نے حضرت آقا کی شان میں نقشہ کھینچتے ہوئے منظر کو اس انداز میں بیان کر دیا، علم نشرح لک صدرک۔ قرآن مجید نے حضور کے مقام کی بات کرتے ہوئے اس انداز میں اعلان فرما دیا، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ قرآن مجید نے حضور کی شان کو بیان کرتے ہوئے یوں پرچار کر دیا،
یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، قرآن مجید نے حضور کے مقام کو بیان کرتے ہوئے اس انداز میں اعلان فرما دیا، لا اقسم بہذا البلد، کوئی بدبخت یہ نہ کہے جس شہر میں حضور پیدا ہوئے، جو شہر حضور کا ہے وہ عظمت والا نہیں ہے۔ ساری جگہ کے متعلق سوچا جا سکتا ہے، لیکن مکہ اور مدینہ جس کی قسم رب نے خود اٹھا دی، کہا لا اقسم بہذا البلد، جو شہر حضور کا ہے وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حضور کی عظمت پہ چند جملے بولتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضور کی عظمت اور مقام کے متعلق میں نے یہ سمجھا، ایک مولوی حضور کی شان بیان کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، ایک پروفیسر بیان کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ایک عالم دین بیان کرتا ہے۔ حضور کی شان بیان کرنے کے لیے نہ کسی کی بات ہمیں چاہیے، نہ اقوال چاہیے، نہ ان کی قلم چاہیے، نہ اس کی زبان چاہیے، نہ اس کا چہرہ چاہیے، نہ اس کا وجود چاہیے، بلکہ رب کائنات نے حضور کی شان کو قرآن مجید بنا کر نازل کر دیا اور بتا دیا حضور کی شان کیا ہے۔ حضرت اما عائشہ سے پوچھا کیا حضور کا اخلاق و کردار کے متعلق، شان اور عظمت کے متعلق ان کی شان کیا ہے؟ حضرت اما عائشہ نے کیا جواب دیا؟ کہا آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا کیا؟ قرآن مجید کو نہیں جانتے؟ جاؤ الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر یہ وہ کتاب ہے، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مفسرین کتاب لکھتا ہے، مجتہد کتاب لکھتا ہے، پروفیسر کتاب لکھتا ہے، دانشور کتاب لکھتا ہے، شک اور شبہ ہو سکتا ہے، لیکن جو رب کا کلام ہے، جو رب کی کتاب ہے، رب نے آغاز میں اعلان فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہا دنیا کی کتابیں غلط ہو سکتی ہیں، دنیا کی کتابوں میں غلطی ہو سکتی ہے، دنیا کی کتابوں میں غلط ملط ہو سکتا ہے، لیکن رب نے اعلان فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں غلطی کی گنجائش بھی موجود نہیں ہے یا نہیں ہے؟ اس میں رب نے آغاز میں اعلان فرما دیا تاکہ کوئی حضور کی عظمت بیان کرے، کوئی یہ نہ کہے اس کتاب میں شک ہے، کوئی قرآن مجید کی آیات پڑھ کے بتائے کہے اس کتاب میں شک ہے۔ رب کائنات نے چاروں طرف دروازے بند کر دیے، اب قادیانی کہتا ہے میں نبی ہوں۔ رب نے آج سے 1400 سال پہلے اعلان فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کیا اعلان فرما دیا؟ تیری نبوت کے بعد جو بھی آئے گا وہ لعنتی ہو سکتا ہے، تیری نبوت کے بعد جو بھی آئے گا وہ کانا کذاب ہو سکتا ہے، خنزیر ہو سکتا ہے۔ رب نے مہر لگا دی تیرے بعد جو بھی آئے گا لعنتی اور بے ایمان ہو سکتا ہے، لیکن نبی نہیں ہو سکتا۔ کس انداز میں رب نے شان کو بیان کر دیا ہے، قرآن کے کس کس انداز پہ قربان جاؤ کہ رب کائنات نے ہر انداز میں بیان فرما دیا، شہر کی قسم اٹھا کے بتا دیا جس شہر میرا حضور پیدا ہوا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ رب کائنات نے یہ تو شہر کی قسم اٹھائی جو میرے نبی کے یار تھے، ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، رب نے ان کا بھی قرآن بنا دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب نے اعلان فرما دیا الا ان حزب اللہ، یہ میری جماعت ہے حضور، یہ میرا لشکر ہے، یہ میری مومنٹ ہے،
یہ میرا قافلہ ہے. رب نے چاروں طرف کوئی سراغ چھوڑا ہی نہیں ہے. ہر اعتبار سے ہر انداز میں حضور کی شان کو بیان کر دیا ہے. میرا الگ انداز ہے. قاری ثناء اللہ ساکر صاحب بیان کر رہے تھے، ان کا الگ انداز ہے. نفیس الرحمان الحسنی والحسینی ہمارے پیر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا الگ انداز ہے. حضرت مولانا ویس مشتاق عارفی صاحب بیٹھے ہوئے، ان کا الگ انداز ہے. انداز الگ الگ ہے، لیکن جو بات قرآن نے کہی ہے وہ ایک ہی ہے. کسی نے کس انداز میں قرآن مجید کو پڑھا، کسی نے کس انداز میں حضور کی شان کو بیان کیا، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے میری جماعت کا، میری مومن کا، میرے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی شخص حضور کے جوتے کے توے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ان کی بات تو کہاں سے کہاں رہی، ان کی شان تو کہاں سے کہاں گئی. ان کے جوتے کو جو خاک لگی، ہم تو ان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. باتیں تو دور رہی، ہم تو اس مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو حضور کے جوتوں کو لگی ہے. حضرات گرامی قدر، بات کو ختم کرتے ہوئے، بات کو اختتام طرف جاتے ہوئے وینڈ اپ کرنے کے لیے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے جس انداز میں ہم حضور کی شان اور مقام کو مانتے ہیں، بات کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، سنت کو مانتے ہیں، اس انداز میں کوئی شخص نہیں مانتا. ہمارے اوپر بہتان لگاتے ہیں، یہ فلاں شخص کی بات کو نہیں مانتے. ہم نے کہا اس کی بات کو لے آؤ، اگر حضور کی بات سے زیادہ حیثیت رکھتی ہے ہم مانیں گے. لیکن قرآن مجید نے اس امر کا اعلان کر دیا، حضور کی بات سب سے اعلیٰ ہے، حضور کی شان سب سے اعلیٰ ہے، حضور کا مقام سب سے اعلیٰ ہے. ہاں حضور کی شان اور مقام مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب و شمال سے لے کر اور دنیا کے کونوں طول و عرضوں تک اللہ کے فضل سے جس انداز میں ہم نے بیان کی ہے نہ کوئی مولوی بیان کر سکا. جس انداز میں ہم نے حضور کی شان کا پرچار کیا ہے نہ کوئی مولوی کر سکا. ہم نے ہر پلیٹ فارم پر حضور کی شان کا مقدمہ لڑا ہے. انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے ہماری یہ دعوت، ہمارا یہ مشن جاری رہے گا. ہمارا یہ اعلان ہے، میرے آقا مسجد کے بھی امام ہے، میرے آقا بازار کے بھی امام ہے، میرے آقا گلیوں کے بھی امام ہے، میرے آقا میرے سر کے بھی امام ہے، میرے آقا میری آنکھوں کے بھی امام ہے، میرے آقا میری زبان کے بھی امام ہے، میرے آقا میرے دل کے بھی امام ہے، میرے آقا میرے جگر کے بھی امام ہے، میرے آقا میرے ہاتھوں کے بھی امام ہے، میرے آقا میری قلم کا بھی امام ہے، میرے آقا میری نماز کے بھی امام ہے، میرے آقا میرے قیام کے بھی امام ہے، میرے آقا میرے رکوع کے بھی امام ہے، میرے آقا میرے سجدے کے بھی امام ہے، میرے آقا سبحان ربی الاعلیٰ کے بھی امام ہے، میرے آقا بڑوں کے بھی امام ہے، میرے آقا مولویوں کے بھی امام ہے، میرے آقا مفتیوں کے بھی امام ہے، میرے آقا مجتہدوں کے بھی امام ہے، میرے آقا سیاستدانوں کے بھی امام ہے، میرے آقا مفسروں کے بھی امام ہے، میرے آقا بڑوں کے بھی امام ہے، میرے آقا چھوٹوں کے بھی امام ہے، میرے آقا جوانوں کے بھی امام ہے، میرے آقا بوڑھوں کے بھی امام ہے، میرے آقا ذروں کے بھی امام ہے، میرے آقا ستاروں کے بھی امام ہے، میرے آقا چاند پہ امام ہے، میرے آقا سورج کے بھی امام ہے، میرے آقا محفل کے بھی امام ہے. انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے قرآن مجید سے جو بات آئے گی، جس امر کا رب نے اعلان فرما دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے حضور آپ صرف انسانوں کے امام نہیں ہیں بلکہ اعلان فرما دیا آپ جمادات کے بھی امام ہیں، آپ نباتات کے بھی امام ہیں، آپ جانور کے بھی امام ہیں، آپ
پرندوں کے بھی امام ہیں، آپ چرندوں کے بھی امام ہیں، میرے حضور کائنات میں ذرے ذرے کے امام بن کے آئے ہیں، بن کے آئے ہی نہیں بن کے آئے۔ ہمارا یہی نظریہ ہے، ہمارا یہی مشن ہے، ہماری یہی آواز ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک زندہ رہیں گے مشکلات آئیں گی، پریشانی آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن ہم اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ اکرام کو ماننے والے ہیں۔ جس انداز میں صحابہ نے وفا کر کے دکھائی، اپنے مال کو قربان کر دیا، اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، لیکن حضور کے ساتھ وفا کر کے ہمیں بتایا کہ وفا اس کو کہتے ہیں، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے، کہنے کی بات اور ہے، ماننے کی بات اور ہے۔ حضور کا نام لے لینا، حضور کے نام پہ روٹیاں کھا لینا، حضور کا نام لے کر مال جمع کر لینا یہ اور ہے۔ میرے اسلاف نے حضور کے نام پر اپنی گردنوں کو کٹوایا، میرے اسلاف نے حضور کے نام پر ہاتھوں میں زنجیروں کو ڈلوا لیا، میرے اسلاف نے حضور کے نام پر بیڑیوں کو پہن لیا، میرے اسلاف نے حضور کے نام پر بچوں کو ذبح کروا دیا، میرے اسلاف نے یزدانی شہید نے اپنے بیٹے کو کھنجروں سے چھلنی کروا لیا، لیکن حضور سے وفا کر کے بتا دیا۔ میرے اسلاف نے اپنے آپ کو اذیتوں میں ڈال لیا، میرے اسلاف نے اپنے آپ کو جیلوں میں بند کروا لیا، میرے اسلاف نے اپنے آپ کو لال کوٹھریوں میں بند کروا لیا، لیکن حضور کی عزت پہ آج نہیں آنے دی۔ آج ہم یہ اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی ان اسلاف کو ماننے والے ہیں۔ جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے ہر پلیٹ فارم پر، ہر محاذ پر، ہر میدان میں، ہر جگہ انشاءاللہ حضور کی عظمت کا پرچار کرتے رہیں گے۔ جیل آئے گی تب بھی بیان کریں گے، ہر کڑی آئے گی تب بھی بیان کریں گے، جیل میں بند ہونا پڑا تب بھی بیان کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک یہ نوجوان زندہ ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس پاکستان دھرتی کے اوپر حضور کی عظمت کے جھنڈے کو لہرا دیا جائے گا۔ نہ کل گھبرائے تھے، نہ آج گھبرائے ہیں، نہ کل گھبرائیں گے۔ انشاءاللہ ایک ہی آواز ہے، جان بھی حضور کی عظمت کے لیے ہے، جینا بھی حضور کی عظمت کے لیے ہے، بولنا بھی حضور کی عظمت کے لیے ہے، چلنا بھی حضور کی عظمت کے لیے ہے، محبتیں بھی حضور کی عظمت کے لیے ہیں، نفرت بھی حضور کی عظمت کے لیے ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا، وہ ضرور آئے گا انشاءاللہ، جب ہر بچہ حضور کا نام لے کر یہ بتائے گا ہم سب حضور کے غلام ہیں، حضور کو ماننے والے ہیں۔ ذرا کھڑے ہو کر ہاتھوں کو اٹھا کے کھڑے ہو جائے، سارے کھڑے ہو جائے، ذرا ہمارے ساتھ وعدہ کرو، جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سننا مومن کا ساتھ دو گے۔ جب تک زندہ رہو گے قرآن کے لیے ہمارے ساتھ آؤ گے، جب تک زندہ رہو گے ہم حضور کی عظمت کے لیے آپ کو بلائیں گے، آپ آؤ گے۔ جب تک زندہ رہیں گے، ایک منٹ کے لیے رکھنا، جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم آپ کو صدیق کی صداقت کے لیے بلائیں گے، آپ آؤ گے۔ جب تک ہم زندہ رہیں گے آپ کو فاروق کی عدالت کے لیے بلائیں گے، آپ آؤ گے۔
جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم آپ کو عثمان کے حیا کے لیے بلائیں گے، آپ آؤ گے۔ جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم آپ کو حضرت علی کی شجاعت کے لیے بلائیں گے، آپ آؤ گے۔ ہم جب تک زندہ رہیں گے آپ کو رب کی توحید کے لیے بلائیں گے، آپ آؤ گے۔ ہم جب تک زندہ رہیں گے ہم آپ کو رب کی توحید کے لیے بلائیں گے، آپ آؤ گے۔ آؤ گے، ڈروگے نہیں، انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ پر کے غلام۔ ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ واخر دعوانا